بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے پاکستانی بھائیوں، بہنوں، بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم۔ میرا نام انجینئر ایس ٹی حسین ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جو موجودہ جو حالات ہیں اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں، اور ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس دیں کہ آپ کو میری جو گفتگو ہے اس سے کچھ حاصل بھی ہو رہا ہے یا اس کے بارے میں آپ اپنی رائے دیں۔ گزشتہ چند روز سے جو دنیا میں ہو رہا ہے اسی پہ میں بات چیت کر رہا ہوں، اور اب آپ یعنی انتہائی ایک عجیب سی بات ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایران کو کہ جو آپ اپنا لیڈر مقرر کرو گے، یعنی کہ خامنہ کی جگہ پہ جس کو منتخب کرو گے، وہ آپ میری جو ہے شمولیت اس میں کریں اور میں بتاؤں گا کہ مجھے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ یعنی وہ چاہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے جو وہ چاہیں، جس کو پسند کریں، یعنی وہ ایران کو بھی ونزویلا کی طرح سمجھا ہے، جیسے وہاں پہ اس نے کیا کہ جی وہ اس کو صدر کو تو اٹھا کے لے گئے اس کے ہیلی کاپٹر، اور پھر جو اس کی حکومت تھی اس میں سارے وہ بیوروکریسی، فوج، یہ وہ سب وہی رہنے دیا۔ تو اس کو یعنی میرے تاریخ کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایرانی سویلائزیشن جو ہے یہ 6000 سال پرانی سویلائزیشن ہے، اور ایک یعنی علم سے مالا مال ہے، اور جتنے ایران میں بک شاپس ہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ لوگ صاحب علم ہیں یا وہاں پر یعنی ایسے نہیں ہیں وہ اس کی طرح، ٹرمپ کی طرح۔ اور ایکچولی یہ جو جنگ کی ہے نا ٹرمپ نے، یہ جو اس کے پہ وہ کیس چل رہا تھا انسٹن فائلز کا، اس سے توجہ اٹھانے کے لیے اس نے کیا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک انتہائی ہی کیا میں کہوں کہ کس طرح کا یہ ہے۔ تو اب یہ اس نے کہا کہ اس طرف سے توجہ اٹھاؤ، جبکہ میجارٹی آف جو امریکن ہے وہ بھی اب اس سے پریشان ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، نہ انٹرنیشنل لاء کی یہ پرواہ کر رہا ہے، نہ یہ اپنا بورڈ آف بنا رہا ہے غزہ میں، اس کے جی یونائٹڈ نیشن کچھ بھی نہیں ہے۔ عجیب عجیب اس کی یعنی جو ہے نا سوچے، اور اس کی سوچوں سے جب میں سن رہا ہوں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ٹرمپ، تو مجھے یعنی اپنے ملک کے بھی کچھ لیڈر ویسے ہی نظر آتے ہیں جو بالکل جن کا جو ہے نا دماغ خالی ہے، کوئی ان کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے، کوئی ان کو یہ نہیں ہے کہ کیا یعنی کہنا ہے کیا ہے، بس وہ بھی اسی طرح ہے، جو آ گیا بس جی کر دو، اور استعمال کر رہے ہیں، اور جیسے وہ ٹرمپ استعمال کر رہا ہے اپنی افواج کو ایک یعنی بے مقصد جنگ کے لیے جس کا کوئی یعنی رزلٹ ہی نہیں نکلنا، اور وہ اپنے امریکیوں کو بھی مروا رہا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے بھی یہاں پہ کچھ اسی طرح کے شخصیات ہیں جو کہ ملک کے لیے، اپنی ذات کے لیے تو وہ جیسے ٹرمپ سوچتا ہے اپنی ذات کے ہی بارے میں، وہ امریکہ یا دوسری ملکوں کے بارے میں نہیں سوچتا۔
کہ کیا ہوگا، یا ہماری نو انسانوں کے بارے میں نہیں سوچتا کہ کس طرح سے اب وہ انہیں 1200 سے زیادہ لوگ ایران میں شہید ہو چکے ہیں، اور اب وہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، جو اسکول پہ بھی کی ہے وہ بھی امریکہ کے جیٹس نے کی ہے، اور اب وہ مار رہے ہیں جی پاگلوں کی طرح، جو ہے یہود کے جہاز جو ہیں وہ سویلین کو مار رہے ہیں، بم مار رہے ہیں ہسپتالوں پہ، اور جہاں بھی بس اس کو ہوتا ہے بس ماری جا رہے ہیں. جیسے غازہ میں انہوں نے 70,000 سے زیادہ بچوں اور لوگوں کو مارا ہے، اسی طرح یہ اب کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سویلین کو. اور پھر یہ بھی ایک کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے جی کردوں کو جو وہاں پہ علیحدگی پسند تھوڑے بہت کرد، ان کو کہہ رہے ہیں ہم مسئلہ دیں گے کریں گے کہ وہ جا کے بغاوت کرے اور ان کے خلاف سول وار کرے، جیسے دوسرے ملکوں میں انہوں نے کرایا. لیبیا میں اب تک چل رہی ہے وہ سول وار، 2 ٹکڑے کر دیے. ان کا بھی خیال ہے کہ ایران میں بھی ہم اس طرح سے جو چند ایک گروپس ہیں ان کو جو ان کے یعنی ہوتے ہیں ہر ملک میں کچھ نہ کوئی، تو ایران ایک بڑا ملک ہے تو وہ ان کو اب اسلحہ دے رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ جا کے جی لڑو کرو. بھی ٹھیک ہے تو اتار لو اپنی فوج کو، ادھر کیوں نہیں اتارتے؟ بھیجو کوئی جو ہے وہ رجیم چینج، کوئی ہوائی حملوں سے تھوڑا کسی جگہ دنیا میں چینج ہوتے ہیں رجیم چینج. جیسے ہمارے یہاں آپ نے کیا تھا عمران خان کی حکومت کو، کہ اس نے اتنا کہا تھا کہ جی میں ایبسولوٹلی ناٹ، میں نہیں کوئی بھی امریکہ کی غلامی کو تسلیم کرنے والا، میں اپنے ملک کے مفاد میں کروں گا جو بھی فیصلہ کروں. تو اسی طرح سے یعنی وہ اب ایرانی ڈٹے ہوئے ہیں، جو بھی کچھ ہے ان کے پاس وہ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت جو ہے معاشیت جو ہے وہ ڈوب رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ فال کر رہے ہیں، تیل کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں. ہمارے یہاں بھی ایک دم 25 روپے ہوا ہے ابھی، اور جب تیل نہیں آئے گا تو ہمارے تو ویسے ہی پہلے ہی ہم کافی مہنگائی کا شکار ہیں، اب اور ہو جائیں گے. اور وہ لگے ہوئے ہیں ابھی تو، یعنی ایران نے جو ان کے مڈل ایسٹ میں جو گلف اسٹیٹ ہے ان کے ڈی سیلینیشن پلانٹ پہ حملے نہیں کیے. اگر ایران نے ان کو تباہ کر دیا تو یہ تو پانی نہیں ان کو ملے گا گلف اسٹیٹ میں پینے کے لیے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ تو وہ یہی ایران کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے کیوں یعنی اس کو بڑے شیطان کو اڈے دیے ہوئے ہیں اور اس کے غلام بنے ہوئے ہو. لیکن یہ یعنی کیا یعنی ملکوں کا بادشاہتے ہیں، اور جو چاہتا ہے جو بادشاہ جو ان کا ہوتا ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ ہے وہاں پر، نہ کوئی ڈیموکریسی ہے. جبکہ امریکہ کہتا ہے جی میں تو ڈیموکریسی اور بیسک ہیومن رائٹس کا خوب، اور کیا یعنی منافقت ہے، اور کیا یعنی ان کا یہ جو ہے امریکہ کا کوئی یعنی ان میں مارلی کچھ ہے ہی نہیں سوائے مٹیریلسٹک. اور جو روحانی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی. ہم نے خود مانگی تھی شہادت اور اللہ نے ان کی سن لی اور ان کو شہادت مل گئی. اب ساری یعنی رہتی دنیا تک جب تک قیامت نہیں آتی اور ہمارے امام مہدی نہیں آتے، ان کا نام ہوگا شہیدوں میں، یہ زندہ ہیں. قرآن میں ایسا نہیں کہا کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، اس کو رزق ملتا ہے، ان کو رزق مل رہا ہے، انہوں نے اپنی خواہش کو پورا کر لیا ہے. تو یہ بڑی بات ہے. ہم تھوڑا سا اگر مٹیریلزم سے نکلیں اور تھوڑا سا ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے سارا کچھ، لیکن عملی طور پہ ہمارا کیا یہ نہیں بنتا کہ اس وقت ہم ایران کا ساتھ دیں. اب انڈونیشیا میں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی ایرانی ایمبیسی میں بہت سے آئے ہیں انڈونیشیا کے لوگ، اور وہ کر رہے ہیں اپنا سائن ان کی وفات پہ، ان کی شہادت پہ ہمنائی کے.
اور وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں کہ یہ کیا اس نے امریکہ ظلم کر رہا ہے. تو اسی طرح سے کچھ آہستہ آہستہ وہی ہے نا، وہ اس نے کہا تھا جوش ملیہ بادینی کہ انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ دوبارہ ایک یعنی اس وقت جو ہے نا وہ یہ بھی ایک بڑی کربلا ہے جس میں کہ یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں رانیوں کی انہوں نے کیا ہے، یہ بھی ایک کربلا ہے، اور جس میں کہ وہ خوشی خوشی جو ہے وہ شہادت کو قبول کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ بھاگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. یہ ہوتے ہیں بہادر. جی. تو اب میں انشاءاللہ کل پھر آپ سے بات کروں گا، اور میری سبسکرائب کریں میری اس چینل کو، اور اپنے کمنٹ سے بھی نوازیں. پاکستان زندہ باد.